کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہے، ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہے، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں بہتر ہونے لگتے ہیں، اور دعائیں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم